تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے اور وہ تاریخ بڑی مستند تاریخ ہے کہ جولان کے علاقے کا ایک نوجوان تھا، بڑا صالح، بڑا متقی، پرہیزگار، روزے کے ساتھ ایک نہر کے کنارے جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، اس نے سوچا کہ بھی آج میں افطار کیسے کروں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، تو اس نے جلدی سے سیب پکڑ لیا اور اس کے بعد بیٹھ کے افطار بھی کیا، سیب کھایا، پانی پیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے کس سے پوچھ کے یہ کھایا ہے، اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ تو اسی نہر کے کنارے چل پڑا۔ آگے گیا تو دیکھا کہ سیبوں کا ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس کی ٹہنیاں نہر میں جھکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا لازماً اسی باغ کے وہ سیب ہے۔ وہ اندر گیا، دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے 70-80 سال کا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سیب جو ہے میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، تم مجھے اس کا معاف کر دو یا پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو ملازم ہوں اور میں 40 سال سے اس باغ میں ہوں، میں نے تو آج تک اس باغ کی کوئی چیز نہیں چکھی۔ اب اس کا ایک حل ہے کہ اس باغ کے 2 مالک ہیں، ایک مالک کا نام یہ ہے اور ایک کا یہ ہے، ایک فلاں شہر میں ہے، ایک فلاں شہر۔ یہ تو وہی بخش سکتے ہیں جن کا باغ ہے، جن کا پھل ہے، میں ایک ملازم کیسے بخش سکتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ جناب ڈھونڈتے وہاں پہنچا تو وہ آدمی مل گیا۔ اس نے اس کو قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا بھائی اس سیب میں میرا بھی تو آدھا حصہ ہے نا، آدھا تو میرے دوسرے بھائی کا ہے، میں اپنا آدھا تو تمہیں معاف کرتا ہوں، باقی دوسرے حصہ جو ہے وہ میرے بھائی کے پاس جاؤ، وہ چاہے تمہیں معاف کرے چاہے پیسے لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس دوسرے بھائی کے پاس آیا، اس کو واقعہ سنایا۔ میں نے کہا آپ کے بھائی نے تو معاف کر۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں معاف کروں گا، میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ابھی بتاتا ہوں، ایک بعد میں بتاؤں۔ 1 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ ہاں وہ بیچارہ حیران کہ بھی میں نے کیا سیب کھایا، لیکن انہوں نے کہا بخشوانا تو ہے، جہنم میں جانا تو گوارا نہیں ہے، تو اس لیے 1 سال تک اس نے بکریاں چرائیں۔ 1 سال کے بعد انہوں نے کہا حضرت آپ کی پہلی شرط تو پوری ہو گئی، اب دوسری شرط کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا میری ایک لڑکی ہے، اس کا نام ام الخیر ہے، اور وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی تجھے۔ میں نے کہا بھی یہ اچھی مجھے دلہن ملی کہ وہ اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے اور اس کے گونگی بھی ہے، ایسی دلہن کو لے کے میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا اس کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر کر لیں میرا نکاح۔ میرا نکاح ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے اس گھر میں لے گیا جہاں وہ لڑکی تھی۔ میں جب اندر گیا تو دیکھا کہ وہ تو ایک حور ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو میں تو جلدی سے بھاگا، میں نے کہا کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں کہ وہ تو بیچاری اندھی تھی، یہ تو اندھی نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں ساری رات مسجد میں پڑا رہا، صبح اٹھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نہیں گئے بیوی کے پاس؟ میں نے کہا تھا بیوی کے پاس کیا جاتا، آپ نے جو صفتیں بتائی تھی وہ تو اس میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر بندے کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے کہ آج تک اپنے گھر سے باہر نہیں گئی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے کہ آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ یہ مطلب تھا میرا، یہ مطلب تو نہیں تھا۔ تو اس نے پھر مجھے ایک باغ بھی بخشا اور لڑکی بھی نکاح بھی ہو گیا اور 100 دینار بھی دیا کہ یہ باغ بھی ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کو لے کے وہاں مکان بنا ہوا ہے، وہاں رہو، اور پھر چاہو تو اپنا گھر بھی بنا لینا جب اللہ توفیق دے گا۔ تو اس تقوی سے ایک نتیجہ کیا نکلا کہ ان والدین سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ جن کے والدین متقی ہوتے ہیں نا، ان کی اولادیں بھی پھر ماشاءاللہ اسی طرح پیدا ہوتی ہیں کہ ان کو بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچہ دیا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج تک دنیا میں ذکر ہے اور قیامت تک ذکر رہے گا۔ تو اس لیے بہرحال ہر حال میں جتنا ہو سکے تقوی اختیار کیا کرو۔
وما علینا الا البلاغ.